بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات بڑی ہی ڈراؤنی ہوگی اگر آپ کسی ایسی جگہ نیند سے آنکھ کھولیں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور اطراف سے آپ کو جنگلی جانوروں کی دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی ہوں۔ اگر ایسا سین بھی آپ کو ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے تو رچرڈ ہیرس نامی اس شخص کی سچی کہانی کو ضرور سنیں۔ ناظرین، نیو یارک کے رہنے والے ایک عام سے اکاؤنٹنٹ کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ کئی جگہوں سے دھتکارے جانے کے بعد آخر میں رچرڈ ہیرس کو نیو یارک کی جنگلی حیات کے محکمے کی طرف سے یہ آفر دیکھنے کو ملی۔ اس آفر میں یہ تھا کہ جو بھی کوئی شخص ایک بڑا سا اناکونڈا پکڑ کر ان کے حوالے کرے گا تو اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ اس کام کے لیے اس محکمے نے تقریباً $50,000 کا ہی انعام رکھا تھا۔ ہیرس نے رقم دیکھ کر سوچا کہ اسے ضرور رسک لینا چاہیے۔ اس نے اس مہم پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہیرس نے اناکونڈا کو پکڑنے اور اس کو ہینڈل کرنے کی انٹرنیٹ پر موجود لاتعداد ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ کوئی ایسی کتاب اور تحریر نہ چھوڑی جس میں اناکونڈا کو پکڑنے اور ہینڈل کرنے کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ ہیرس نے اپنا سامان پیک کیا اور پیسے کمانے کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہیرس نے جو کچھ سوچا تھا اس سفر میں اس کے ساتھ ویسا کچھ ہوا نہیں۔ ہیرس بن کر تو ایک شکاری گیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود ایک شکار بن گیا۔ اناکونڈا جتنا کہ خشکی پر رہتا ہے اتنا ہی پانی میں بھی رہتا ہے۔ اکثر وہ پانی کی تاریک گہرائیوں سے محض دھوپ لگانے کے لیے ہی باہر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گھات لگا کر شکار کے اس قدر قریب آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا وار کبھی بھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں پائے جانے والے زہریلے سانپوں، ایک ہی جھٹکے میں انسان کی بوٹی بوٹی کر جانے والی مچھلیوں اور مگرمچھوں کی موجودگی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ایمیزون کے جنگلات کا رخ کرنا بھی ایک تجربہ کار شخص کو موت کے منہ میں لے کر جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک اکاؤنٹنٹ کا تو کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے یہ ٹیکنیک اختیار کی کہ بجائے خود کو پانی کے اندر لے کر جانے کے کشتی کرائے پر لے لینی چاہیے۔ مالی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے جو کشتی اس نے کرائے پر لی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ اگلے ہی دن پانی میں یہ کشتی ایک سائیڈ سے ٹوٹ کر جھٹکے سے پلٹ گئی۔ اس جھٹکے سے ہیرس پانی میں گر چکا تھا۔ خود کو بچانے کی کوشش میں اس کا ایک ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ پانی میں گرنا تھا کہ خوخار پیرانا مچھلیوں نے خون کی بو سونگھ لی۔ یہ پیرانا مچھلیاں ہیرس پر آنن فانن حملہ آور ہو گئیں اور ہیرس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ صرف کچھ ہی ساعتوں میں ہیرس کے ہاتھ کا انگوٹھا ضائع ہو چکا تھا۔ ایک اناڑی اکاؤنٹنٹ ایسے حملے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا اور جلدی سے خود کو گھسیٹ کر کنارے تک پہنچا دیا۔ اپنے پاؤں کے نیچے ٹھوس زمین کو محسوس کرنے کے بعد ہیرس نے سوچا کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور وہ اپنے لالچ اور غلطیوں پر خود کو ہی کوسنے لگا۔ اس جگہ باقی جگہوں سے اچھی دھوپ لگ رہی تھی اور ہیرس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے علاوہ بھی شاید یہ جگہ کسی کو پسند ہو۔ ہیرس نے سکون کی سانس لی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مزید اور کیا برا ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو محض ابھی ایمیزون کے جنگلات کا ٹریلر تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس جگہ بیٹھا ہے وہاں پاس ہی ایک اناکونڈا بھی ایک درخت کے پاس بہت ہی نفاست کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس اناکونڈا کا شکار کرنے کے لیے ہی ہیرس وہاں آیا تھا۔ اناکونڈا کو یقیناً ہیرس کی شکل میں اپنا شکار نظر آ چکا تھا۔ اناکونڈا نے ہیرس پر حملہ کر دیا اور ہیرس اچانک حملے سے حواس باختہ تو ہوا، لیکن اس کو ایک ویڈیو میں بتائی گئی ایک بات یاد آ گئی کہ اگر آپ پر کوئی اناکونڈا حملہ کرے تو آپ اس کے سامنے مردہ ہونے کی اداکاری کریں، اور جیسے ہی وہ آپ کو نگلنے کی کوشش کرے آپ اس پر کسی نوکیلی چیز سے حملہ کر دیں۔ یقیناً یہ مشورہ وہی دے سکتا ہے جس کو اناکونڈا رکھنے کے بارے میں اور اس کو ہینڈل کرنے کے الف بے بھی نہ آتی ہو۔ بے شک یہ کام ہیرس کو مہنگا پڑا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پیرانا مچھلیوں کے حملے کے دوران اس کا چاقو بھی پانی میں گر کر گم ہو چکا تھا۔ عام طور پر اناکونڈا شکار کو پہلے دم گھونٹ کر مارتے ہیں اور پھر اس کو سر سے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اناکونڈا ہیرس کی اداکاری کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا اور اس نے سوچا کہ وہ پہلے سے ہی مرا ہے اور ایک آسان شکار ہے۔ ہیرس نے موقع دیکھ کر اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا پورا زور لگا کر بھی اس سانپ کی گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکا۔ ہیرس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھ چکے ہیں اور یہ سانپ اسے نگل رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شدید گھٹن کے عالم میں وہ یہی چاہ رہا تھا کہ یہ سانپ اس کو کسی طرح نگل لے، لیکن کس کس کر اس کی جان نہ لے لے۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ موت سامنے دیکھ رہا تھا۔ اناکونڈا اب ہیرس کو نگل چکا تھا اور نیم بے ہوش ہیرس اب بے حد گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت شام ہونے لگی تھی اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم اناکونڈا کے پیٹ میں موجود ایسڈز کی وجہ سے جل رہا ہے۔ اسی اثنا میں ساری کہانی الٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اچانک ہیرس کو محسوس ہوا کہ اناکونڈا پر کوئی چیز حملہ آور ہوئی ہے۔ اناکونڈا شکار کے بعد بھاگ نہیں سکتے، اس لیے وہ اس تیندوے کے حملے کی زد میں آ چکا تھا۔
اور یہ شکاری اب خود ایک شکار بن چکا تھا۔ جان بچانے کے لیے یہ سانپ فوراً سے شکار اگل دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس ایناکونڈا نے بھی کیا۔ اس نے فوراً سے ہیرس کو اگل دیا، لیکن تب تک دوسری طرف سے تیندوا ایناکونڈا پر گرفت کو مضبوط کر چکا تھا۔ سانپ ڈرا ہوا تھا، اس لیے اس نے فوراً سے ہیرس کو باہر نکال دیا، اور ہیرس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیندوا اس ایناکونڈا کو گھسیٹ کر دوسری طرف لے گیا۔ ہیرس نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور ڈالرز کی لالچ چھوڑ دی، اور برازیل سے پہلی ہی فلائٹ امریکہ کی پکڑی اور واپس اپنے ملک چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے ایک دن ایسے ہی اس محکمے کی آفر کو ایک بار پھر سے دیکھا، تو اسے یہ بات جان کر خود پر بے حد غصہ آیا کہ ایناکونڈا پکڑنے والی یہ اسکیم تو 1 سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین محترم، یہ کہانی جس بھی شخص تک پہنچی اس شخص کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ واقعہ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے مونا میں پیش آیا۔ ساحل کے قریب ہونے کے باعث اس گاؤں میں سانپوں کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر سانپ زہریلے ہوتے ہیں، اور یوں گاؤں والے جدھر بھی جائیں انہیں سانپ کے ڈسنے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن پھر زہریلے سانپوں سے ڈرنے والے لوگوں نے ایک دن ایک ایسے سانپ کی ایسی کارستانی دیکھی جو کہ زہریلا نہیں تھا، جسے دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی ہو جسے خوف نہ آیا ہو۔ سب یہی سوچتے رہے کہ یہ سانپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس شام یہ کسان عورت جس کا نام واٹیبا تھا اور عمر 54 سال تھی، کھیتوں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ رہی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی، لیکن واٹیبا اپنے گھر نہ پہنچ سکی۔ گھر والوں نے پہلے تو اپنے طور پر واٹیبا کو ڈھونڈا، لیکن بعد میں ان نے سارے گاؤں میں اعلانات کروا دیے کہ واٹیبا کہیں گم ہو گئی ہے۔ سارا گاؤں یہ اعلان سننے کے بعد تلاش کے لیے نکل تو گیا، لیکن کسی کو بھی واٹیبا کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگوں کو راستے میں اس عورت کے جوتے اور ٹارچ ملی، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اگلی صبح گاؤں کے تقریباً تمام لوگوں نے مل کر عہد کیا کہ وہ واٹیبا کو ڈھونڈے بغیر واپس نہیں آئیں گے، اور گاؤں کے ہر آنے جانے والے راستے کو گھیر کر سارے گاؤں کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ کئی گھنٹے تک گاؤں کے ہر حصے کو ڈھونڈنے کے بعد بھی کسی کو واٹیبا کہیں نہ ملی۔ یہ خبر پولیس تک پہنچی تو پولیس نے بھی اس چھان بین میں حصہ لیا۔ پولیس والوں کو شک تھا کہ کسی نے اس عورت کو جبراً اغوا کیا ہے، تبھی اس کے جوتے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن پولیس کا یہ شک فوراً سے ختم ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کو 23 فٹ لمبا ایک سانپ نظر آیا۔ اس سانپ کا پیٹ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اس سانپ کے لیے رینگنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سانپ کو دیکھ کر گاؤں والوں کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس نے حال ہی میں کسی چیز کو نگلا ہے۔ یہ سانپ اس حال میں بھاگ نہیں سکتا، اور جب ایک شخص نے واٹیبا کی اسی دن پہنی ہوئی ٹوپی سانپ کے پاس پڑی دیکھی تو اس کو شک سا ہوا، اور ساتھ ہی اس کو واٹیبا کا انجام سوچ کر بہت ڈر بھی لگا۔ اس شخص نے یہ ٹوپی اٹھائی اور واٹیبا کے گھر والوں سے یہ کنفرم کرنے آ گیا کہ آیا یہ ٹوپی گمشدہ واٹیبا کی ہی ہے یا نہیں۔ گھر والوں نے فوراً سے ٹوپی کو پہچان لیا، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ واٹیبا کی ٹوپی ایک اژدہے کے پاس سے ملی ہے۔ اب ہر کسی کو ہی شک کم اور یقین زیادہ ہو چکا تھا کہ اس سانپ نے ہی واٹیبا کو نگلا ہے۔ سانپ کو بغیر کسی مشقت کے گاؤں والوں نے پکڑ کر مار دیا، اور اب یہ لوگ اس کا پیٹ چیرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پیٹ چیرا گیا، لیکن ان کو تب حیرت و خوف کا ایک جھٹکا لگا جب ان نے اس لڑکی نماز سانپ کے نوالے کو سانپ کے پیٹ کے اندر موجود دیکھا۔ ان نے پیٹ کو پورا کاٹ کر اس عورت کو باہر نکالا تو یہ دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ عورت زندہ بھی ہے اور سانس بھی لے رہی ہے، اور اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا زخم کا نشان نہیں تھا۔ جلد ہی واٹیبا ہوش میں آ گئی اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ماسوائے اس کے سانپ کے معدے میں موجود تیزاب کی وجہ سے اس کے کپڑے جل چکے تھے اور جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بتایا کہ میں گھر آ رہی تھی کہ اچانک سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سانپ میرے جسم کے ساتھ مکمل طور پر لپٹ چکا تھا۔ میں نے مزاحمت کی پوری کوشش کی، لیکن سانپ کی طاقت کے آگے میں بے بس ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ سانپ شکار کے گرد لپٹ کر تب تک اس کو کستے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے، اور یہ لڑکی جلد ہی بے ہوش ہو گئی، اس لیے سانپ نے اسے کسنا چھوڑ کر نگل لیا، ورنہ اس سانپ کے کسنے کی طاقت سے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ جاتی اور پھر تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب واٹیبا بے ہوش ہو گئی تو سانپ نے اسے نگل لیا، اور چونکہ یہ سانپ زہریلے نہیں ہوتے اس لیے یہ عورت اس بے ہوشی کے عالم میں سانپ کے پیٹ میں پھنس گئی، اور اگر وہ وقت پر گاؤں والوں کو نہ ملتی تو سانپ کے پیٹ میں موجود زہر اسے پگھلا دیتا۔ اگر ناظرین اس واقعے کے سورس کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا۔